جو ہم اردو رسم الخط لکھتے ہیں، خط نستعلیق اس کو کہتے ہیں۔ 310 ہجری میں محمد علی تبریزی اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ نسخ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اردو رسم الخط، یعنی ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اس کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ نسخ یا ثلث میں ہوتی ہے۔ تو اس نے 2 خط تھے، ان سے یہ پھر ایک نیا خط ایجاد کیا، یعنی خط نستعلیق، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو رسم الخط کہتے ہیں۔ ایران سے ہوتا ہوا افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان، چونکہ یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتا تھا تو اس میں پھر آ کے یہ ہندی رسم الخط کے بعد اس نے یہ اردو کو اپنی جگہ پہ کافی جو ہے تقویت ملی۔ خط جو ہے یہاں آ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک خط دہلوی کہلانے لگا اور ایک خط لاہوروی کہلانے لگا۔ اب خط دہلوی اور خط لاہوروی خط ایک ہی ہے، لیکن ان کے دائروں میں، یعنی جو ہم نیچے دائرے بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی اس کے دائرے جو ہے وہ تھوڑے سے گلائی میں زیادہ ہیں، اور ہمارے ہاں جو خط لاہوروی خط لکھا جاتا ہے اور اس کے نوک پلک اور دائرے جو ہیں وہ ذرا خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارے پاس جو خط لکھے جاتے ہیں وہ خطوں کی تعداد 15 قسم کے خط جو ہیں وہ ہم لکھتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ خط نستعلیق جو ہمارے ہاں چلتا ہے، خط کوفی، خط رقہ، اور یہ ایران میں پرشین جو لکھی جاتی ہے وہ بھی اس کے نستعلیق کے بہت قریب ہے۔ وہ بھی آپ اگر کہیں گے تو ایرانی نستعلیق لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں چونکہ ہم قرآنی آیات بھی لکھتے ہیں تو ان سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان باوضو ہو۔ تو ہم پہلے آیت کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی پھر تفسیر کو دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب جو کچھ ہے اس کے مطابق اس کا بیک گراؤنڈ یا آیت کو اس کے مطابق لکھتے ہیں۔ میں ملک سے باہر کئی دفعہ خصوصاً ایران میں کئی دفعہ جو ہے وہ کیلیگرافی لے کے گیا ہوں، کیونکہ خط ایک ہمارا اسلامی ورثہ ہے اور اس اسلامی ورثے کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے وہاں پہ جگہیں ایسی دیکھی ہیں جس میں کہ ہمارے صحابہ کرام کے دور کے جو خطی نسخے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہمیں ابھی جو فیسلٹی ہے دوات کی، قلم کی، پیپرز کی، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ الحمدللہ ہم مارکیٹ سے ہمیں اویلیبل ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں بہت نایاب تھی۔ لوگ جو ہے پتھروں پہ لکھتے تھے، کھالوں پہ لکھتے تھے، اور کئی ایسی چیزیں تھی، کپڑا کہیں سے ہو گیا تو اس پہ محفوظ کر لیتے تھے۔ اب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی آسانی ہے۔ کیلیگرافر کو وقتی طور پہ جب کہیں آپ کی نمائش ہوتی ہے یا جو کچھ اس کی، آج کا تو میڈیا کا دور ہے، فیس بک اور واٹس ایپ اور اس پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو شان و شوکت ہے یا اس کی شہرت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے شوق کو اور بہتر طریقے سے، یا جو اس کے پاس فنکارانہ صلاحیتیں ہیں ان کو اور مزید اجاگر کر سکے۔ جہاں تک خطاطی کا عوام میں شوق ہے وہ الحمدللہ کافی اچھا ہوتا جا رہا ہے، جس میں ہماری نئی نسل میں کافی ساری بچیاں جو ہیں وہ کافی شوق سے حصہ لے رہی ہیں۔ آج کل جو کیلیگرافی نئے انداز میں رنگوں کا سہارا جو لیا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس میں کافی شوق سے حصہ لے رہی ہے۔ آج کل کے دور کے آرٹسٹ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان میں ایک شوق، جذبہ کافی پایا جا رہا ہے۔ وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ ہمیں کوئی ریٹرن نہیں مل رہا ہے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کی طرف توجہ دے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اچھے مقام پہ وہ پہنچیں گے اور ان کی عزت ہوگی، اور جب عزت ہوگی، کام اچھا ہوگا تو پیسہ بھی یقیناً آتا ہے۔ خطاطی کے لحاظ سے یہ ایک ایسا پاکیزہ ہنر ہے کہ آپ اس میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ ایک نئی چیزیں، قرآنی آیات اور چیزیں جب آپ لکھتے ہیں تو آپ میں ایک روحانیت ہی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے شان و شوکت میں لوگوں کی نظروں میں بھی ایک مقام اور ایک عزت ہوتا ہے۔ آخر میں کہوں گا کہ آپ جتنا اس کو خلوص، پیار، محبت سے اور یعنی پاک و پاکیزہ ہو کر اس کام کو کریں گے، اتنا ہی آپ کو اجر عظیم ملے گا۔